ویسے تو ہم نے 4 طرح کی غلاظتیں جو ہیں وہ نجاستیں ان کا ذکر کیا ہے، حکمی کے حوالے سے کیا ہے، حقیقی کے حوالے سے کیا ہے۔ اسی طرح ایک نجاست غلیظہ تھی اور ایک خفیفہ تھی۔ نجاست غلیظہ سے مراد کہ جس کے اوپر شریعت نے سخت حکم لگایا ہو، اور خفیفہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر شریعت نے ہلکا حکم لگایا ہو۔ تو اس ضمن میں کیونکہ اللہ تعالیٰ شاہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی ورسول اور اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ اور جو تم میں صاحب حقیقت یعنی علماء اور فقہاء ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات صحابہ کو دی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور اس کے بعد پھر صحابہ نے آگے دین کی تبلیغ کی، دین کو پہنچایا، پھر تابعین تبع تابعین، اس طرح علماء فقہاء کا سلسلہ جو ہے وہ قیامت تک جاری رہتا ہے۔ تو پھر ہر دور کے اعتبار سے کچھ مسائل بدلتے بھی ہیں۔ تو اس وقت کے جو علماء فقہاء ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کا دور، اس میں آپ خود ویسے غور و فکر کریں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے آنے جانے کے جتنے معاملات ہیں وہ بڑے مختلف قسم کے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس وقت کے علماء آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس میں کیا کتنی سختی ہو سکتی ہے، کتنی کمی ہو سکتی ہے، اس کو کتنا برقرار رکھا جائے گا حکم کو۔ تو ہم علماء سے پھر سوال کرتے ہیں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ اب وہ یوں کہ غلاظتیں چونکہ 2 طرح کی ذکر کی گئی ہیں، ایک ہوتی ہے خفیفہ، ایک ہوتی ہے غلیظہ، ٹھیک ہے۔ غلیظہ سے مراد بھی جس کے اوپر سخت حکم شریعت نے لگایا ہے، یعنی کہ ایسی نجاست اگر اس کی ایک جو مقدار بتائی گئی ہے، اگر آپ اپنے ہاتھ کو چوڑا کرتے ہیں اور یہ مقدار جو ہے وہ بخاری شریف میں آپ کو لکھی ہوئی مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ اگر مایا ہے، بہنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے، ایسی نجاست جو بہنے والی سے پیشاب وغیرہ ہوتا ہے، منی ہو گئی ہے، مزی کا ذکر ہم نے کل کیا تھا، تو یہ ایسی نجاستیں جو کہ بہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، کسی حد تک۔ اگر انسان پانی اپنے ہاتھ میں لے دینے کے اوپر اور وہ اس کی جو تری ہے اس جتنا جہاں تک وہ باقی رہے گی تری، اتنا جو ایریا ہوگا، یعنی کہ بڑا درم جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مقدار کے برابر وہ جو ہوگی، اگر آپ کے کپڑے اوپر لگی ہوئی ہے اس کی مقدار سے زیادہ، 1 درم کی مقدار سے زیادہ، تو پھر وہ اس کو صاف کرنا کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا جی؟ اگر اس کی مقدار کی حد تک ہے تب وہ کیا ہے جی؟ واجب ہے، اگر اس سے کم ہے تو پھر سنت ہے۔ جو خفیفہ ہوتی ہے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی نجاست جس کا ہلکا حکم ہے۔ اب یہ نجاست ایسی ہے کہ جو مقدار کے اعتبار سے ہمیں تھوڑی نظر آ رہی ہے، پھر بھی شریعت نے حکم لگایا کہ اس کو آپ نے دور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو خفیفہ ہے اس میں ہلکا حکم کس حد تک ہے؟ جیسے آپ کے ایک عضو لے لیں کوئی بھی جسم کا، ٹھیک ہے، اس کا اگر آپ چوتھا حصہ کریں، مثال کے طور پہ یہ میں بازو کی بات کرتا ہوں، 1 2 3 4 حصے میں نے اس کے کیے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے لے کے یہاں تک جو چوتھا حصہ ہوگا وہ اگر آپ کا اس نجاست کے ساتھ جو کہ خفیفہ کے حکم میں آئے گی، ٹھیک ہے، وہ اتنا حصہ اگر آپ کے نجاست میں لگ گیا یا نجاست اس کے حصے کے اوپر لگ گئی ہے تو پھر اس کو آپ کا دور کرنا لازم ہے، یعنی کہ ایسے کپڑے میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر اس سے کم لگی ہے تو پھر اس کے اندر آپ کی نماز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے۔ اب ہم نے کل غلیظہ کے حوالے سے کچھ نجاستوں کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا تھا، جیسے پیشاب کا ذکر کیا تھا ہم نے، اس طرح مزی اور منی کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ کن کے ساتھ خاص ہے جی؟ یعنی کہ عورتوں کے جسم سے جو چیز نکلتی ہے، ایک تو مطلقاً انسان کے جسم سے ایسی چیز نکلے جو اس کے اوپر غسل یا وضو کا لازم کر دے، وہ نجاست غلیظہ میں شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ نجاست غلیظہ میں شامل نہیں ہے۔ اب اس میں بھی حکم دیکھا جائے گا وہ کس کیٹیگری میں آئے گی، خفیفہ میں آئے گی، غلیظہ میں آئے گی، یا پھر ویسے وہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ضمن میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مسلم شریف کے حدیثوں مبارکہ ہے، سنن نسائی میں بھی لکھی ہوئی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہودی جو لوگ تھے ان کی عورتوں میں سے اگر کسی کو حیض ہو جاتا تو وہ اس کو اپنے ساتھ نہ بٹھاتا، کھلاتے تھے، نہ اپنے ساتھ پلاتے تھے، اور نہ ہی اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے گھر، اور ایک روایت کے مطابق یہ کہ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کیا، یہودیوں کا یہ قصہ سنایا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ جل شانہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل هو اذی، فرمائیں کہ یہ پلیتی ہے، کیا ہے جی؟ ایک پلیتی ہے، پنجابی چاکو تو پلیتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو پتہ چلا کہ یہ جو حیض ہے یہ بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہے. انسان کے اوپر غسل کا سبب بن جاتا ہے. جو عورت ہوتی ہے اس کے اگر حیض شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اتنے ایریے کے بعد جب اس کی ٹائم ڈیوریشن کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے کرنا. ٹھیک ہے, تو غسل اور وضو جس پہ لازم ہو جائے, ٹھیک ہے, جس چیز کے نکلنے کی وجہ سے جسم سے نکلتی ہے تو وہ چیز کس میں آ جاتی ہے, نجاست غلیظہ میں آ جاتی ہے. تو حیض بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہے. اسی طرح نفاس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی سنن نسائی میں لکھی ہوئی ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں, آپ بیان فرماتے ہیں کہ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ کو نفاس آ گیا. اب نفاس ہوتا کیا ہے؟ نفاس یہ بچے کی پیدائش کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. اس کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 40 دن ہے اور کام کی کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے کل حیض کی بات کی تھی, اس کی زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے, کم سے کم 3 دن ہوتی ہے. کچھ عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں, عادت بدلتی رہتی ہے, 7 دن تک رہتی ہے, کبھی 8 دن بدل جاتی ہے, وہ ان کی عادات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جو نفاس ہوتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ کتنی مدت ہے جی؟ 40 دن. کتنی؟ 40. اور کام سے کام کی کوئی حد نہیں ہے. تب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جائیں اور ان کو فرمائے جا کے کہ وہ ان پہ غسل اور احرام ان پہ اب لازم ہے. یعنی کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ جو بندہ, جو عورت ہوتی ہے وہ اگر نفاس سے فارغ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر غسل کرنا لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پتہ چلا کہ نفاس میں نجاست غلیظہ میں شامل ہے. ٹھیک ہو گیا, اتنی سمجھ رہا کہ ہمیں. اچھا, اب منی کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی سنن نسائی کی حدیث مبارکہ کہ منی اگر نکل آئے تو پھر اس صورت میں کیا کرنا ہے, ہم نے غسل کرنا ہے. مزی کی صورت میں کیا ہے, صرف وضو ہے. ٹھیک ہے, کل ہم نے یہ حدیث ذکر کی تھی. اور اس میں یہ بات ہم رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نجاست خفیفہ ہو یا غلیظہ ہو. ایک بڑے پوائنٹ کی بات میں بتانے لگا, نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو, اگر یہ پانی میں گر جائے اس کا الگ حکم ہوگا. اگر آپ کے کپڑے کے ساتھ لا کے اس کا الگ حکم ہے. پانی کے ساتھ ہمیں طہارت حاصل کرنی ہے. کپڑا جو نماز کی شرائط میں پاک ہونا اس کا بھی لازمی ہے. جسم کا پاک ہونا, کپڑے کا پاک ہونا, اعضائے سجدہ جہاں پہ آپ نے وہ اعضاء جہاں پہ آپ جن کے ساتھ آپ سجدہ کرتے ہیں ان جگہوں کا پاک ہونا بھی کیا ہے, نماز کی شرائط میں شامل ہے. ٹھیک ہے, تو اس ضمن میں یہ ذہن میں رکھیے کہ چاہے نجاست خفیفہ ہو یا غلیظہ ہو, خفیفہ ہو یا غلیظہ ہو, وہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی پانی کے اندر, ایسا پانی جب جیسے ہم نے جاری پانی اور وہ جو ٹھہرا پر جو جاری پانی کے حکم میں ہے وہ جو ذکر کیا وہ آپ کے ذہن میں امید ہوگی. اگر ایسا پانی جو 225 فٹ سے کم ہے اس کے اندر اگر نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو, اس کا ایک قطرہ بھی گر گیا ہے, تھوڑی سی بھی گر گئی ہے تو وہ سارا کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر وہ جاری کے حکم میں ہے تو پھر ایک الگ بات ہے. اگر رنگ ذائقہ اور بو میں سے ہمیں کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی اس کے اندر, ٹھیک ہے, تب وہ پانی آپ کے لیے قابل استعمال ہوتا ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے, حضرت امامہ باہری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. تو یہاں تک ہمیں سمجھ آئے جی. اب جو ایسی نجاست کپڑے کے ساتھ لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی ہم نے دنوں کے اعتبار سے ایک مقدار تک کی شریعت نے رکھی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ اگر وہ جسم رکھتی ہے, مثال کے طور پہ گوبر لیگ وغیرہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایسی ہے کہ جس کو ہم ایسے نہیں ہاتھ کے اوپر رکھ سکتے کہ اس کا دائرہ بن جائے. ٹھیک ہے, اس کا ایک وزن رکھا گیا 4.5 ماشی. کتنا؟ 4.5 ماشی کا ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے. اب منی جو تھی اس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ایک تو تھا کہ ہم اگر وہ نکلتی تو غسل لازم اس کے اوپر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کپڑے کے اوپر لگ کے تو پھر بندے کے کیا کرنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے حدیث مبارکہ سے ایسا میں موجود ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے سوال کیا کہ اگر ہمارے جسم کے ہمارے کپڑے کے اوپر منی لگ جاتی ہے تو کیا ہمیں اتنا حصہ دھونا پڑے گا یا سارا کپڑا دھونا پڑے گا؟ اب ایک جزئی مسئلہ اور اس میں سے نکل آیا. ٹھیک ہے, ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ سارا کپڑے نہ پاک ہو گئے. ٹھیک ہے, اس حوالے سے تو پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مبارک پر اگر ایسا اثر نہ ظاہر ہوتا تو میں اسے دھو ڈالتی تھی. ٹھیک ہے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ اس حصے کو دھو ڈالتی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, تو پتہ چلا کہ جس حصے کے اوپر آپ کی نجاست لگی ہوئی ہے صرف اتنا حصہ آپ کا ناپاک ہوا ہے, باقی حصہ پاک ہے. پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ سکھانا بڑا مشکل ہو جائے گا سردیوں میں خاص طور سے. تو اس لیے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کپڑے کو آپ نے پاک کرنا ہے, صرف اس حصے کو صرف پاک کرنا ہے. ٹھیک ہے, کپڑا سارے کا سارا پاک ہو جائے گا. اچھا, ایک بات آ رہی تھی تھوک کے حوالے سے, کیا تھوک نجاست خفیفہ میں ہے, غلیظہ میں ہے یا پاک ہے؟ ٹھیک ہے جی. اب اس میں بخاری شریف کے حدیث میں مبارکہ ہے کہ حضور خاتم النبیین, آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا سٹیپ شروع کہاں سے ہو رہے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹیچمنٹ کتنی تھی, کس طرح وہ آپ جانساری دیکھ لیں کیسے کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے, اسٹارٹنگ اسٹیپ آپ میں صرف بتانے لگا ہوں. بخاری شریف کے حدیث مبارکہ کیا ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رینٹ مبارک یا پھر آپ لعاب دہن پھینکتے تو کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں جاتا, یعنی کہ صحابہ اسے بھی نیچے نہیں تھے گرنے دیتے. ٹھیک ہے, اور پھر اسے مال کے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بدن کے ساتھ بطور برکت وہ مان لیا کرتے تھے. اب یہ بخاری شریف کے حدیث مبارک ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ کیسے محبت کرتے تھے. اب ان کے نزدیک یہ چیز فرض ہے, یہ واجب ہے, اس چیز کو نہیں تھے دیکھتے, بلکہ وہ دیکھتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو ہم نے بس کرنا ہے. وہ ہلکا نہیں تھے سمجھتے کسی بھی چیز کو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر کے گئے ہیں, وہاں پہ جھک کے گزرے ہیں کسی چیز کی وجہ سے, کوئی درخت تھا, کوئی ٹہنی تھی, تو بعد میں کیا ہوا, صحابہ کرام وہاں سے جھک کے گزرے ہیں, چاہے وہ ٹہنی تھی یا نہیں تھی. صرف کیا وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایسے گزرے تو ہم اس لیے ایسے گزرے. تو ہم لوگ جو نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں صحیح طریقے سے, بڑے بڑے فرائض ہم چھوڑ دیتے ہیں, بڑے بڑے حرام کام بڑی دلیری کے ساتھ کر جاتے ہیں. اللہ جل شانہ دیکھ رہا ہے, پتہ بھی ہے, اس کے باوجود ضرورت مندی ہے ہم لوگوں کی, نعوذ باللہ, کہ ہم ایسے ایسے حرام کاری میں ملوث بھی ہوتے ہیں اور ہمیں اس میں شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے. اب یہ حدیث مبارکہ سنن نسائی میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے تھوک پھینکنا ہوتا, ٹھیک ہے, ویسے تو آپ راستے میں پھینکتے, لیکن اگر نماز کے اندر پھینکنا ہوتا, ٹھیک ہے, کسی کو بندہ مجبوری بن جاتی اس طرح کی, زکام وغیرہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا کرتے کہ تھوک مبارک کپڑے پہ اس طرح آپ پھینکتے اور اس کے بعد اس کو مال دیتے. یعنی کہ اس سے یہ جزئی نکل رہی ہے کہ جو تھوک ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے, ناپاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جیسے مزی ہے, منی ہے, ٹھیک ہے, پیشاب وغیرہ وہ ناپاک ہوتے ہیں ایز نفاس, لیکن تھوک جو انسان کا وہ ناپاک نہیں ہوتا. اب جیسے میں کل یہ ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی مخلوق پیدا کی ہے, چرند پرند درند انسان جانور, طرح طرح کی کیٹیگری اسپیشیز بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہر ایک کو ہم الگ الگ لینا شروع کریں گے, ٹھیک ہے, تو پھر ہم پوری زندگی یہ مسائل بیان کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو اس ضمن میں پھر فقہاء نے ایک اصول قائم کیا. فقہاء نے کیا کیا, ایک اصول قائم کیا. ٹھیک ہے, اسے ہم پھر فالو کرتے ہیں, جو کہ بخاری شریف وغیرہ میں لکھا ہوا, فتاوی عالمگیری بہت ساری کتابوں میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ ایسا جانور پرندہ, ایسا پرندہ جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایسا پرندہ جو کم اڑتا ہے, یعنی کہ بہت زیادہ اونچی پرواز نہیں رکھتا, جیسے مرغی ہوگی, ٹھیک ہے, اگر یہ اڑے بھی تو بہت نیچا اڑتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کبوتر چیل کبے اڑتے ہیں, اس طرح وہ نہیں اڑ سکتی ہے. ان کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ نجاست غلیظہ میں شامل ہے. کس میں شامل ہے جی؟ ٹھیک ہے. اب وہ پرندے جو اونچا اڑتے ہیں, جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں, جن کا گوشت کھاتے ہیں لیکن اونچا اڑتے ہیں, ان کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ نجاست خفیفہ میں شامل ہے. کس میں شامل ہے؟ نجاست خفیفہ میں شامل ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح وہ پرندے جن کا ہم گوشت نہیں کھاتے, جن کا گوشت ہم نہیں کھاتے, ٹھیک ہے, جن کا گوشت حلال نہیں ہے دوسرے لفظوں میں, ٹھیک ہے, تو وہ جو ان کی بیٹ ہوتی ہے وہ نجاست خفیفہ میں شامل ہے. کس میں شامل ہے؟ خفیفہ میں شامل ہے. ٹھیک ہے, ابھی تھوڑا سا میں نے مکس کر دیا, دوبارہ پھر بتانے لگے. جو پرندے اونچا اڑتے ہیں جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کی بیٹ پاک ہے. کیا ہے جی؟ پاک ہے. جو اونچا اڑتے ہیں جن کا گوشت ہم نہیں کھاتے ہیں ان کی نجاست خفیفہ میں شامل ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ڈفرینس ذہن میں رکھیں. ابھی ایک اور بات ہے کہ مثال کے طور پہ چوزا ہے, اس کی تو بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے بیٹ, ٹھیک ہے, آپ کپڑے پہ لگ جائے اگر مثال کے طور پہ, ہے تو نجاست غلیظہ ہے, لیکن وہ ایک درہم کے برابر تو نہیں بن رہی, نہ اس سے زیادہ بن رہی ہے, نہ کم ہے. لیکن اگر وہ پانی میں گر جاتے پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ آپ مثال کے طور پہ وہ قطرہ بھی ایک نجاست کا پانی خفیفہ ہوا یا غلیظہ ہو, میں نے ذکر کیا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ پورا پانی 225 فٹ سے کم اگر ہے, ٹھیک ہے, جیسے ہم ٹاپ وغیرہ لیتے ہیں گھروں میں, لوگ ظاہر سی بات آپ تالاب تھوڑی بنوائیں گے, ٹھیک ہے, مرغیاں بھی رکھی ہوتی ہیں بعض لوگوں نے, اگر وہ اس میں گر جاتا ہے وہ پانی سارے کا سارا کیا ہو جاتا ہے, ناپاک ہو جاتا ہے. اگر کپڑے کے اوپر مثال کے ڈھکن پڑا ہوا تھا اور چوزے نے اس میں آ کے سپوز, ٹھیک ہے, کر دیے, اب وہ پانی آپ ڈھکن اٹھاتے کرتے آپ کپڑوں پہ گر گیا, ٹھیک ہے, اب ہوگا کیا کہ وہ بیٹ آپ کپڑوں پہ لگی, ٹھیک ہے, اب ہوتا یہ کہ تری کی وجہ سے وہ پھیلنا شروع ہو جائے. اگر اس کی تری ایک درہم سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو پھر اس کو اتارنا کیا ہے جی؟ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. اگر ایک درہم کے حد تک رہے گی تو پھر کیا ہے جی؟ واجب ہے. اگر اسے کم ہے تو پھر کیا ہے؟ سنت ہے. ٹھیک ہے. اب بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے گھروں میں بھی رکھے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ رکھنے جائز بھی نہیں ہوتے. بعض جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, گھر کے اندر ہی رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, باہر بھی اگر چور وغیرہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تب آپ رکھ سکتے ہیں, ویسے اس کو رکھنا جائز نہیں ہے. اب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ
حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاستہ کی روایت ہے کہ مسلم بخاری ترمذی ہر ایک کتاب میں تقریباً سیاستہ کی لکھی ہوئی ہے حدیث مبارکہ کہ اگر منہ جو ہے جانور کا وہ جو کتے کا منہ ہے وہ برتن تک پہنچے تو اس کو 7 مرتبہ دو، ٹھیک ہے، جیسے پہلے میں نے ذکر کی تھی حدیث مبارکہ، ٹھیک ہے۔ احناف کے نزدیک 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، 7 دفعہ کے تکمیل طہارت کے لیے سے دھویا جاتا ہے، مستحب ہوتا ہے 7 دفعہ، 3 دفعہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایسا برتن اگر آپ کو مل گیا جس کے اندر کتے نے پانی پی لیا، اگر 225 فٹ سے وہ پانی کم تھا، ٹھیک ہے، اس کی جو سانس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی نمی ہوتی ہے، اگر وہ بھی صرف برتن تک اس نے پہنچا دیے منہ، وہ برتن ناپاک ہو جائے گا، تو وہ پانی بھی کیا ہوگا، پھر ناپاک ہوگا، پانی گرانا پڑے گا، اس کو پھر دھونا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ پانی جس سے ایسے درندے پانی پی لیتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب یہ بھی جانوروں کے حوالے سے، تالابوں کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے، سیاستہ میں موجود ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا، صحابہ نے سوال کیا، ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تالاب مکہ اور مدینہ کے درمیان موجود ہے ان کی پاکیزگی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، جن سے گدھے، کتے اور درندے پانی پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا پانی انہوں نے پی لیا انہوں نے اپنا حصہ لے لیا، اب جتنا باقی رہ گیا وہ ہمارے لیے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں نے جو کیٹاگریز کی تھی آپ کے سامنے کہ جتنی باتیں ابھی تک کی ہیں ہم نے الحمدللہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہی کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس ضمن میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسا پانی، ایسا تالاب جو 225 فٹ یا اس سے زیادہ ہے تب وہ پانی کیا ہوگا، پاک ہوگا۔ اگر اس سے کم ہے تو پھر کیا ہوگا، اگر ایسا درندہ یا کتا یا اس کی صفت کا کوئی بھی جانور ہو وہ اس میں سے پیے گا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح جو بلی ہوتی ہے اس کا بھی ذکر ہم نے کیا تھا، اس کا مکمل تنزیہی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو لعاب ہوتا ہے۔ اب یہ ایک اصول کی بات یہ ہے کہ جس کا لعاب پلید ہوتا ہے اس کا گوشت بھی پلید ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر بلی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ایک خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلی کے ساتھ کیا کہ شفقت فرمایا، اس نے پانی پیا، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ پھر وضو فرمایا۔ صرف بلی کے حد تک یہ چیز ہے، لیکن اس کا گوشت پھر بھی حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جتنے بھی جانور ہیں اس طرح کے درندے جن گوشت کھانا جائز نہیں، ان کو تھوک بھی کیا ہے وہ بھی حرام ہی ہوتا ہے۔ اگر اس کی بھی تاثیر جو ہے وہ پانی تک یا برتن تک پہنچ جاتی ہے تو وہ پھر ناجائز ہی ہوتا ہے، جائز نہیں ہوتا۔ تو امید ہے کہ جو نجاست خفیفہ اور غلیظہ کا اصول کی حد تک، اس کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہیں وہ سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ پھر کل سے ہم باقاعدہ مزید شرائط کی طرف جائیں۔